ان ممبروں سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لان کیا جائے، اور یہ سلسلہ سن 99 ہجری تک جاری رہا۔ جب مروان بن حکم سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ تم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر سب و شتم کیوں کرتے ہو، تم انہیں گالیاں کیوں دیتے ہو، اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ تو وہ کہتا ہے لا یستقیم لنا الامر الا بذلک، ہماری حکومت اس کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا معاویہ کی حکومت مضبوط ہو چکی ہے، لیکن اپنے بعد وہ یزید کی حکومت چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ حکومت بنی امیہ میں باقی رہے، لیکن اس کے لیے رکاوٹیں درپیش ہیں۔ ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دغا سے شہید کرایا۔ حاکم شام معاویہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے خلافت کو بنی امیہ کی طرف منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ نیز صلح نامہ کا ایک بند یہ تھا کہ حاکم شام معاویہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ اور جانشین معین کرے، بلکہ خلافت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوگی۔ اس لیے حاکم شام معاویہ نے اپنے راستے سے رکاوٹ ہٹانے اور اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کی ولی عہدی کے راستے کو فراہم کرنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دلوایا اور آپ کو شہید کروایا۔ شیعہ سنی دونوں مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ حاکم شام معاویہ نے اشعث بن قیس کی بیٹی جودہ بنت اشعث یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر تم حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر ان کے شہادت کے اسباب فراہم کرو تو میں تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا، اور ساتھ ساتھ جودہ بنت اشعث کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس 1,00,000 درہم بھی بھیجے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جودہ بنت اشعث نے وہ 1,00,000 درہم قبول کر لیے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دغا کے ذریعے سے شہید کر دیا، لیکن معاویہ نے اپنے وعدے کو پورا نہ کیا اور جودہ بنت اشعث کی شادی اپنے بیٹے یزید سے نہ کی۔ مشہور و معروف مورخ ابو الحسن اصفہانی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں حاکم شام معاویہ اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کے لیے بیعت لینا چاہتا تھا، لیکن اس راہ میں بڑی رکاوٹ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے آپ کو زہر دے کر شہید کروایا۔ اس سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی خبر جب شام پہنچی تو معاویہ اور اس کے بدکردار ساتھیوں نے خوشیاں منائیں۔ ناظرین کرام، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اس لیے شہید کیا گیا تاکہ معاویہ خلافت کو بنی امیہ میں جاری رکھے اور اپنے فاسق و فاجر بیٹے یزید کے لیے ولی عہدی کا راستہ ہموار کر سکے۔ مختلف بہانوں سے شیعوں کا خون بہایا گیا، معاویہ کو اقتدار حاصل ہوا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب زہر دغا سے شہید کروا دیا تو تمام انسانی اور دینی اصول کو پامال کرتے ہوئے امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعوں کا خون بہانا شروع کر دیا تاکہ جتنے مخالفین ہو سکتے ہیں ان سب کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور یزید کی جانشینی کے مسئلے کو ہموار کیا جا سکے۔ ابن ابی الحدید معتزلی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں شیعوں پر سختیوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اور آپ کی شہادت کے بعد شیعوں پر سختیاں بڑھ گئیں۔ اس طرح کہ ہر شیعہ کو اس بات کا خوف تھا کہ کب اسے قتل کر دیا جائے یا اس کو بے گھر کر دیا جائے اور جلا وطن کر دیا جائے۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام حاکم شام معاویہ کے وحشتناک زمانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان اعظم ذلک وکبرہ زمن المعاویۃ بعد موت الحسن فقتلت شیعتنا بكل بلدۃ وقطعت الایدی والارجل علی الظن وكان من يذكر بحبنا والانقطاع الینا سجنا او نہب مألو او ہدمت دارو۔ امام کا بیان ہے کہ شیعوں پر سب سے دشوار ترین زمانہ معاویہ کی حکومت کا زمانہ تھا، جہاں تمام شہروں میں ہمارے شیعوں کو قتل کیا گیا، ان کے ہاتھ اور پیر قلم کیے گئے، اور اگر کوئی شیعہ ہماری محبت کا تذکرہ کرتا تھا اور ہم سے عشق کی گفتگو کرتا تھا تو اسے یا قید خانے میں ڈالا جاتا تھا یا اس کا سارا مال لوٹ لیا جاتا تھا یا پھر اس کے گھر کو منہدم کر دیا جاتا تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب حاکم شام معاویہ نے زیاد بن ابی کو بصرے کے ساتھ کوفے کا گورنر بنایا۔ زیاد بن ابی امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعوں کو اچھی طرح جانتا اور پہچانتا تھا۔ زیاد نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے شیعوں کا پیچھا کیا اور شیعوں میں سے مشہور و معروف شخصیتوں اور اثر و رسوخ رکھنے والے شخصیتوں کو
قتل کیا۔ زیاد بن ابی کے ظلم و تشدد اور بربریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن ابی الحدید معتزلی تحریر فرماتے ہیں فقتلہم تحت کل حجر و شجر، زیاد بن ابی امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کو جہاں بھی پاتا تھا قتل کر دیتا تھا، وَأَخَافَهُمْ ان کو خوف زدہ رکھتا تھا، وَقَطَعَ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیتا تھا، وَصَلَمَ الْعُيُونِ آنکھوں کو باہر نکال دیتا تھا، وَصَلَبَهُمْ عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ سولیوں پہ چڑھاتا تھا، وَطَرَدَهُمْ وَشَرَّدَهُمْ عَنِ الْعِرَاقِ اور انہیں عراق سے اور کوفے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ شیعوں کی مشہور و معروف شخصیتوں میں سے کوئی نہ بچا، اور ہمارے مشہور اور معروف مورخ باقر شریف قرشی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ زیادہ